بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے سن کر پوچھا، تم کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا کہ تو نے ملک الموت کی صورت و شکل اور ہیبت دیکھی؟ سو وہ مجھ سے بیان کر کہ وہ کیسے تھے۔ تب اس نے بیان کیا، ہے پیغمبر خدا، آج 100 سال ہوئے ہیں میرے مرنے کو، اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی نے سر پر شدت صعود کیا، میں وہاں سے اٹھ کر اپنے جائے رہائش گاہ پر گیا اور تمام اعضاء میرے اس قدر سستی آئی کہ طبیعت میری بدمزہ ہو گئی۔ پھر میں وہی سو رہا اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کیا جائے، اور اس وقت میری سلطنت میں 1000 طبیب نوکر تھے۔ ان سب کو بلا کر میں نے ان سے کہا کہ تم سب میرا علاج صحیح طور پر کرو۔ اس حکم کو سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسطے دعا اور دارو کی، لیکن ان کے علاج نے مجھ کو کچھ فائدہ نہ دیا اور کوئی دعا بھی مجھے مفید نہ پڑی، اور 5ویں روز میرا حال از حد ابتر ہو گیا اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، اور بدن کانپنے لگا اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی اور روشنی جاتی رہی اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اسی حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، وہ میں نے اچھی طرح سنی کہ روح جمجا کی قبض کر اور دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظہ بعد ملک الموت مہیب شکل و سہمناک، ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میں، میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان میں سے میں نے بہت زاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ جمجا، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ جمجا بادشاہ نے کہا، ہے پیغمبر خدا، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں اور دائنی طرف کے منہ سے باشدگان عالم سماوات کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ کے بائیں طرف ہیں اور جو پیچھے کی طرف ہیں ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سکرات الموت، تجھ پر کیسی گزری اور کس طرح تیری جان نکلی تھی، وہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا، میں نے حضرت اسرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ سے شعلہ آتش لے کر آئی ہیں اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تر کوئی دوسری نہ ہوگی، اگر ایک ذرہ بھی اس میں زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالے اور راکھ کو ڈھیر کر ڈالے۔ پھر وہ میرے تمام بدن کا رگ و ریشہ پکڑ کر جان سے تن کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ہے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو، اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ بس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر تمانچہ مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ بے عوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے۔ پھر میں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی آل و فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، خدا رشوت نہیں لیتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر 1000 شمشیر بیک وقت مجھ پر ماری جاتی
تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی، الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا اور مجھے اچھی طرح مٹی سے ڈھانک کر چلے آئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی اور منکر نکیر فرشتے آئے، اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ آئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے جو تم نے دنیا میں بھلا برابر نیکی و بدی کی تھی سو اب تم دیکھو اور کیے ہوئے کا مزہ چکھو، اور جو کچھ میں نے اپنا کیا ہوا بھولا تھا وہ اسی وقت سب یاد آ گیا، اور میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا۔ اور جب منکر نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کسی کو دیکھا نہیں تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ اس خطرناک حالت میں آ کر مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے من ربو کا، یعنی تیرا خدا کون ہے؟ اس پر میں نے کہا تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی گرزیانی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دمک سے تحت الثری تک ہل گئی ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا ماں دینوں کا، یعنی کون سا دین ہے تیرا؟ یہ سن کر عقل و ہوش باختہ ہو گئے اور زبان مارے خوف کے بند ہوگی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے اے دروغ گو، تیرا خدا کون ہے؟ میں نے پھر کہا تم ہی ہو میرے خدا۔ پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گز آتشی مجھ پر مارا۔ اس وقت میں اف کر کے کہا دریگن و حسرتن، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ اور اب تو کوئی سنتا بھی نہیں، صرف خدا ہی رحیم و رحمان ہے۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 سال کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب قبر اور سوال جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا غضب اللہ کا ہو کہ نعمت خدا کی کھائے اور پھر غیر کو پوجے۔ پھر کچھ دیر بعد مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو کر ٹوٹنے لگیں۔ پھر زمین نے کہا اے دشمن خدا، تو نے اتنے روز میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے، وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خشمناک معلوم ہوتے تھے، ایسا کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان سا معلوم ہوا کہ میں اب شاید خدا کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی اس شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ، اور عرش کے پاس جا کر 4 کرسی جواہرات سے مرصع میں نے دیکھی، ایک پر ابراہیم خلیل اللہ، دوسری پر موسیٰ کلیم اللہ، اور تیسری پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، اور چوتھی کرسی پر ایک پیر مرد خشمناک بیٹھا تھا، اور اس کے پاس ایک کارخانہ آتش ایستادہ تھا، اور سلاسل بولتے ہیں زنجیر کو، داغلال یعنی زنجیریں اور توق سعیر آتشی آگ کے بنے ہوئے تھے، اس کے پاس موجود تھے، اور نام اس کا تھا مالک تھا۔ چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے دیکھتے ہی مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرا تمام بدن لرزا آ گیا اور میں بری طرح کانپنے لگا۔ تو یہ بولا اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھو۔ بس مجھ کو
قید شدید میں رکھا اور تقریباً 70 گز غبار کے نیچے بٹھا، پھر میرے بدن سے کھال نکال کر سانپ اور بچھوؤں کے بیچ میں اس دوزخ میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر خدا، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ، ایک کڑی زمین پر پڑ جائے تو تمام زمین کی مخلوق ہلاک ہو جائے، اور میری زبان پر مہر ثبت کر دی گی، اور پھر میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا بادشاہ، آتش دوزخ کیسی تھی، وہ بیان تو کر۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے درجات 7 ہیں، ان کے نام یہ ہیں: بادیہ، سعیر، سقر، جہنم، نزی، حطمہ، حاویہ۔ حطمہ اور حاویہ سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے، ان پر خدا کا غضب ہے، ان کے نیچے، اوپر، دائیں اور بائیں، آگے پیچھے دہتی آگ ہے، اس کے اندر بھوکے اور پیاسے لوگ جل رہے ہیں، وہاں کھانا پینا اور سایہ قطن نہیں ہے، ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور رات نہیں ہے، اور منہ ان کا مانند سیاہ کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ و زاری اور توبہ زاری کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، تم تو دوزخ ہی کا ایندھن ہو، جلتے رہو۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ کے لے گئے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے، اور ہندی میں اس کو سچ کہتے ہیں۔ پس اس جگہ میں نے کھانے کو مانگا، وہی درخت زقوم لا کر مجھ کو دیا۔ جب میں نے اس کو کھایا تو اس سے میرا حلق بالکل بند ہو گیا، اور اس طرح سے بند ہوا کہ وہ نہ نیچے اترتا ہے اور نہ اوپر آتا ہے۔ مارے درد کے اور سوزش کے بری طرح چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے۔ جب پیالہ بھر کر پانی گرم جہنم سے لا دیا، اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت، پوست، ہڈی تک جل کر خاک ہوگی۔ اس کے پیچھے ایک جھڑکی کی آواز آئی، اس آواز کے بعد میری ہڈی، گوشت، پوست، ہڈی تک جل کر خاک ہوگی، یعنی مکمل میرا جسم جل گیا، اور پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جوتیاں آتش لا کر پہنائی، اور مجھ سے کہا، اے بدبخت، اپنے عمل کی جزا چکھ، اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے، اور تو نے خدا کو کبھی نہیں مانا تھا اور نہ اس کے عذاب سے ڈرا تھا۔ تو نے اپنے خالق و معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی، اور نہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا تھا، اور اپنے بھائی برادر مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا، اور حرام خوری سے کبھی ڈرتا نہیں تھا، اور برابر مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا، اور کسی برائی کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر خدا، ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور آگ کی جوتیاں مجھے پہننے کو دیں، پس اس کی تپش سے مغز میرا سر سے اور کان اور ناک سے نکل پڑا، اور اس وقت پوج مردہ ہو گیا۔ اے پیغمبر خدا، میرے کھانے کی چیز سوائے آگ کے اور زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں مجھ کو ایک پہاڑ پر لے گئے، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 سال کی راہ ہے، اور اس کے اندر 70 کنویں آتشی ہیں،
اور جتنے عذاب مجھ پر گزرے سب اس میں موجود پائے، اور اس میں سانپ و بچھو بے شمار ہیں، اور سانپ بچھو جب دانت اپنے بجاتے اس کی کٹاکٹ کی آواز 100 سال کی راہ تک سنی جاتی تھی، اور جب کسی کو کاٹتے تو وہ فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کے زہر دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے، ایک قطرہ زہر کا گر پڑے دنیا کی اس زمین پر، تو دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے، اور جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں تو وہ تلخی سکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھ کو وہاں سے ایک چشمے میں لے جا کر ڈال دیا گیا، اور میں اس جہنم میں دوزکیوں کے پاس سے جا پہنچا، اور آواز اس چشمے کی 100 سال کی راہ تک جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سربسیدہ جمجا بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جو شخص خدا سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے، اور وہ بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے، اور کہا ہے جمجا بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کر۔ اس نے کہا اے نبی اللہ، اس چشمے کے عذاب کا اگر آپ بیان سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس گرم پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اسی میں غرق ہو گیا۔ یا نبی اللہ، میں اس چشمے کا کیا حال بیان کروں کہ عذاب اس کا سب عذابوں سے عذاب اکبر ہے، ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئیں، اور اول جو عذاب مجھ پر گزرا تھا وہ تو اس عذاب سے اصغر یعنی چھوٹا تھا۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اس کو 100 سال تک بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں جا کر ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 1000 سال کی تھی، اور اس کو بیت الاذان کہتے ہیں۔ اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا، اور لمبائی اس کی 300 کوس کی تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا، ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور جب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی، اے جمجا، آج دنیا میں برسر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کیا تھا۔ دنیا میں بہت لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی۔ اور روز ازل میں لکھا گیا تھا کہ جمجا کو عذاب آخرت سے ایک بار رہا کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجا بادشاہ سے پوچھا تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ بولا کہ میں قوم حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور خداوند قدوس سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجا بادشاہ نے کہا یا نبی اللہ المان المان، آپ کو خدا کی قسم ہے مجھ بیچارہ گنہگار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اس کی بندگی کروں۔